ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ। زیارتوں پر ٹی کربلا کچھ زیارتاں ادھر جا رہے ہیں۔ فرات کی زیارت بھی کریں گے جا کے۔ جب نہر فرات سے پانی بھر لیا تو ایک اعلان ہوا فوج اشقیاء میں کہ یہ پانی خیام تک نہ پہنچ پائے۔ اس وقت چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ جناب عباس نہر فرات کے لیے باہر کی طرف سے جب اس مقام پہ پہنچے، یہاں پہ دایاں بازو قلم ہوا ہے، مشکیزہ دائیں بازو میں تھا، یہاں پہ دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا۔ ابھی ہم اگلے مقام کی طرف بڑھیں گے، وہاں پہ بایاں بازو قلم ہوا، پھر مشکیزے کا تسمہ جناب عباس نے منہ میں لیا۔ پھر اگلا مقام وہ ہے کہ جہاں پہ جناب عباس کے مشکیزے میں تیر لگا تھا اور پھر کہا تھا کہ اے اشد اب مجھے خیام کی طرف لے کے نہ جانا۔ اب وہ بچے جو اس آس پہ بیٹھے ہیں کہ عباس پانی لے کے آ رہے ہیں، ان کی آس ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دایاں بازو قلم ہوا تھا۔ زیادہ کرنے سے انشاءاللہ بائیں بازو کی طرف بڑھیں۔ یہاں پہ جو نہر تھی وہ نہر علقمہ تھی، جو کربلا میں ہے، وہی فرات کو نہر علقمہ بھی کہتے ہیں۔ تو جناب عباس علیہ السلام کی جو مرکز کے گرد پانی طواف کر رہے ہیں، وہ شروع یہاں سے ہو رہے ہیں، یعنی اس طرح سے شروع ہو کے یوں گھوم کے وہیں ختم ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسے علقمی کہتے ہیں، اس شارے کو شارع علقمی کہتے ہیں۔ یہ باب علقمی ہے جناب عباس۔ پہلے بازو جس مقام کی ہم نے زیارت کی، وہاں پہ دایاں بازو قلم ہوا تھا، مشکیزے کو پھر جب بائیں بازو میں کیا تو وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ طے کیا۔ پھر دوسرا حملہ یہاں پہ ہوا کہ جناب عباس کا بایاں بازو اس مقام پہ قلم ہوا ہے، یہاں سے پھر مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا۔ تو یہ وہ مقام جہاں پہ بایاں بازو قلم ہوا ہے، اس کی زیارت کر لیں، مقام مشکیزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قلم ہوا تو پھر جناب عباس نے مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا اور خیمہ گاہ کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ جب اس مقام پہ پہنچے ہیں، جو پرانے زائر ہیں جو تقریباً 2012-13 سے پہلے آئے ہیں، تو انہیں یاد ہوگا کہ یہاں پہ ایک مشکیزہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، کشتی تھی سفینہ اور اس کے ساتھ مشکیزے کی شبیہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ مقام مشکیزہ ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو ایک ملعون نے ایسا تیر مارا کہ تیر مشکیزے میں پیوست ہوا۔ جیسے مشکیزے سے پانی گرنا شروع ہوا تو جناب عباس نے اپنی سواری سے کہا کہ اشل اب مجھے خیام لے کے نہ جانا، اب مجھے خیام سے دور لے کے بڑھ۔ جیسے گھوڑے کا رخ بدلا، ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے کہ ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ اب فطرت انسانی کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آنکھ میں جاتی ہے سب سے پہلے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں۔ بازو پہلے کٹ چکے تھے، اب آنکھ میں تیر لگا تو جناب عباس نے اپنا سر جھکایا تاکہ گھٹنوں کی مدد سے میں آنکھ والا تیر نکالوں۔ تبھی ایک ملعون نے گرز کا وار کیا اور پھر زین پہ نہ سنبھل سکے، جہاں پہ مرکز ہے، مزار ہے، وہاں پہ اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے۔ اور عالم یہ تھا کہ جب امام حسین باقی لاشیں اٹھا رہے تھے، جناب عباس کے لاشیں پہ آئے ہیں، اٹھانا چاہتے تھے تو جناب عباس کا لاشا بھی 7 پامال ہو چکا تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو دیکھیں آپ باب القبلہ پہ جب اندر کی طرف بھی جاتے تو مشکیزہ انہوں نے اسی وجہ سے لگایا ہوا کہ مقام مشکیزہ یہ والا تھا جہاں کی اب آپ زیارت کر رہے ہیں۔ مقام شیر فضا کی طرف بڑھیں۔ مقام شیر فضا، اس کا واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں ایک تحفہ ملا تھا جو شیر تھا، اور جناب مظلوم کربلا کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا۔ مظلوم کربلا بھی اس سے بہت مانوس تھے، لیکن
جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ حسین بیٹا اس شیر کو مدینہ سے باہر چھوڑ دے، کیونکہ کچھ لوگ مسجد میں اسی لیے نہیں آتے کہ ہمیں شیر سے خوف آتا ہے، تو مظلوم کربلا عرض کرتے ہیں نانا جان آپ بہتر جانتے ہیں یہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن وہ لوگ مسجد میں نہ آنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو مظلوم کربلا نے شیر کو لیا، مدینہ سے باہر لے کے بڑھے۔ جب مدینہ سے باہر مظلوم کربلا نے اس شیر کو چھوڑا اور شیر رو رہا تھا، مظلوم کربلا بھی گریہ فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اے ابا حارث تو عراق کے جنگلوں کی طرف چلا جا، جب تیری ضرورت ہوگی ہم تجھے پکار دیں گے۔ تو روایات میں کہ امام حسین نے 3 دن تک اس کی جدائی میں کھانا نہیں کھایا۔ مظلوم کربلا کا وقت گزرتا رہا، جب آ گئے کربلا میں اور عاشور کا دن آیا اور مظلوم کربلا کے لاشوں کی پامالی ہونے لگی، تو اس وقت جناب زینب نے فرمایا اما فضا کسی بلند جگہ پہ چلے جائیے اور ایک صدا دیجئے ابا حارث ادرکنی دخیلک ابا حارث، کہ ہماری مدد کیجئے، ابا حارث آئیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو روایات میں ہے کہ جناب فضا اس مقام پہ آئی ہیں، یہاں پہ بلند ہو کے شیر کو صدا دی، تو کیا دیکھا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ملعون کہتے ہیں کہ اب اپنے گھوڑوں کو روک لو، اب درندہ آئے آ کے حسین کے لاشے کو نقصان پہنچائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں درندہ تھا لیکن معرفت حسین رکھتا تھا، ان انسانوں سے بہتر تھا جو کلمہ گو ہوتے ہوئے مظلوم کربلا پہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہ شعر آیا، اس نے آ کے مظلوم کربلا کے لاشے کا طواف شروع کیا، پتھروں پہ سر مار مار کے شاید زبان حال سے یہی کہہ رہا ہو آقا کاش مجھے پہلے بلا لیا ہوتا، نہ آپ کے اکبر شہید ہوتے، نہ عباس شہید ہوتے، نہ آپ شہید ہوتے۔ پتھروں پہ سر مار مار کے وہ شیر یہی کربلا میں ختم ہو گیا۔ تو اس مقام پہ جناب فضا نے شیر کو پکارا تھا، مقام شیر فضا۔ دونوں حرموں کے درمیان جو ہے وہ میدان کربلا تھا، یعنی جنگ کی سٹارٹنگ وہاں سے ہوتی تھی، پھر جس طرف رخ ہوتا تو وہاں نکل جاتے۔ مثلا جیسے جناب بکر بن علی کی ہم نے زیارت کی، جناب جناب اون کی زیارت کی، اسی طرح باقی مختلف جہاد پہ نکل جاتے ہیں۔ ابھی جیسے مقامات شاید جناب عسکر اور جناب اکبر دیکھیں گے اس طرف چلے جاتے، لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ تھا۔ یہ سامنے جو بن رہا ہے یہ صحن امام حسن مجتبیٰ بن رہا ہے، یہ صحن بن رہا ہے اور یہ 1,00,000 مربع میٹر کے بن رہا ہے۔ یہ جو قلعہ سرکیہ والا صحن ہے اس سے بڑا ہے۔ تو ابھی ہم نے چونکہ خیمہ گاہ کی طرف بننا ہے،